کے پڑھو، اس کے اثر کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جو وہ حدیث بیان کرتا ہے وہ بھی میں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک اسی بخاری شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہائے، کتنی مرتبہ؟ 5۔ یہ 5 وقت نماز اور اوقات ہیں، 5 وقت کہ 2 کو ملاؤ گے تو وقت تو ایک ہوگا، وقت تو ایک ہی بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت اس نہر میں سے گزرے اور نہائے، کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اپنے اوقات پر، وہ آگے حدیث سے آ رہی، اپنے اوقات پر اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرات اکرامی قدر سنیے، وہ زورین اور مغربین کے متعلق یہ حدیث 2 مرتبہ آئی ہے اسی باب کے اندر۔ ایک میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8، مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی۔ یہ ایک ساتھ، یہ حدیث کے کلمات نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ انڈر بریکٹ ہے، یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے۔ اور سن لیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی شخص کو غلط فہمی نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنی طرف سے، یہ جلد اول ہے بخاری شریف کی۔ اور یہ حدیث پاک کہ حضور نے دونوں نمازوں کو یہ انڈر بریکٹ ہے 7 پڑھی، اگر بالفرض 7 پڑھی ہیں تو آگے بھی سنیں۔ تو ایوب رضی اللہ انہوں نے جابر سے کہا ایسا بارش کی رات کو ہوگا، بارش بولے شاہد، جابر بولے شاہد، یعنی مطلب کہ اگر شدید بارش تھی، موسم خراب تھا، وہ صحابی پوچھ رہے ہیں اپنے ہی صحابی سے کہ ذرا بتاؤ جابر کیا بارشیں تھی یا شدید بارش تھی؟ وہ کہتے شاید ایسا ہی ہوگا۔ مطلب یہ کہ اب قالا عصا، یہ لفظ حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک جس کو وہ بیان کر رہا تھا یا جس کو وہ اس کی بیس بنا رہا تھا، زورین مغربین، ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر 532 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور عشاء 7 رکعتیں، ظہر اور عصر 8 رکعتیں ملا کر پڑھی۔ یہاں پہ اس حدیث کو سامنے رکھیں جو یہ ہے، وہ حدیث نمبر 513 ہے، یہ حدیث نمبر 532 ہے۔ ان دونوں کو ملا کے پڑھیں، اس میں نہیں کہ بارش تھی، مگر پچھلی حدیث بتا رہی ہے کہ حالات کچھ یہ تھے۔ تو حضور جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہاں، آپ جاتے حج کے لیے تو وہاں پہ جب اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جب آپ مینا کی طرف جاتے ہیں، وہاں کے حالات کے مطابق حاجیوں کے لیے سال میں 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ وہ ظہر اور عصر کو ملا کر، وہ بھی حالت سفر ہوتا ہے وہاں کے حالات کے مطابق، اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ حضرات اکرامی قدر اب سنیے، میں وقت کے اوقات بتانے لگے۔ حدیث نمبر 530 ہے، محمد بن عمرو بن حسن بن علی روایت کرتے ہیں، حجاج نے نماز میں بہت تاخیر کر دیتا تھا۔ ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر دوپہر کو پڑھتے تھے۔ اب وقت کلیئر کرتے چلے جائیں، وہ نماز ظہر کب پڑھتے تھے؟ دوپہر کو، یعنی سورج ڈھل گیا، اور عصر کی اس وقت جب سورج بکھر جاتا، یعنی ٹھنڈا تھوڑا پڑ جاتا، اور مغرب جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت، یعنی کبھی جلدی اور کبھی لیٹ۔ آگے حدیثیں ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کو آدھی رات کے بعد بھی پڑھا ہے،
یعنی اس وقت حضرت عمر فاروق نے پھر جو ہے وہ آواز دی کہ یا رسول اللہ بچے اور عورتیں سو گئے ہیں، مطلب عشاء کی نماز کے لیے آپ نہیں آئے، تو حضور تشریف لے آئے، یہ بھی بخاری شریف میں حضور آئے تو آپ نے فرمایا کتنے خوش نصیب ہو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہو۔ اللہ نے خوشخبری، اللہ کے محبوب نے خوشخبری دی، خوش نصیب ہو کہ تم ابھی تک عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہو۔ تو آقا نے یہ وقت سنیں، یہ جو وقت ہیں جس پر حضور نماز پڑھتے تھے، کبھی کسی وقت جب دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو جلدی کر لیتے، اور جب دیکھتے کہ لوگوں نے دیر کر دی تو آقا بھی دیر کر دیتے تھے۔ اور نماز فجر لوگ یا یہ کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، یعنی لوگ آ جاتے یا پھر اس وقت اس کے متعلق آگے پھر حدیثیں اور بھی ہیں۔ بہرکیف بات یہ ہے، یہ میں اس لیے ریلیونٹ دے رہا ہوں اور حدیث سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں وقت کو بچاتے ہوئے۔ متن موجود ہے، یہ میں سامنے بھی کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت الگ الگ نمازیں 5 وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ ارے تم نے ظہر کو عصر سے ملا دیا، مغرب کو عشاء سے ملا دیا، مطلب کیا ہے؟ چاہتے کیا ہو کہ لوگ باجماعت نماز نہ پڑھیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے لوگوں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، وہاں نماز پڑھو جہاں دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے جماعت کی اہمیت۔ اگر ہم مرزے کی بات کو مان لیں تو جماعت کی اہمیت بھی گئی۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، میں نے کافی نشان لگائے ہوئے ہیں اور یہ سب کو سنانا تھا، لیکن اتنا آپ کو سمجھانا ہے کہ لوگوں اگر ایسی کوئی تمہارے سامنے آ جائے، ویڈیو آ جائے، نیٹ پہ دنیا بیٹھی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے نیٹ کو دیکھتا رہوں، وہ مولویوں کی باتیں اب کم ہی سنتے، ایسی کوئی بات مل جائے نا جس میں آسانی، انسان فطرتی طور پر آسانی کی طرف جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا مشقت کرنی پڑے۔ لیکن اگر مرزے کی بات سنو گے تو نہ نفل پڑھو گے، نہ سنت موقدہ پڑھو گے، نہ غیر موقدہ پڑھو گے، نہ واجب پڑھو گے، یہ چھٹی ہو گئی۔ پھر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو بنایا اللہ نے کس لیے بنایا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، تجارت بھی عبادت ہے سنت کے مطابق ہو، تو کیا تجارت سنت پہ عمل اور مصطفیٰ جو نماز میں سنتیں پڑھتے تھے اس کا انکار، یہ کہاں کی بات ہوئی اور یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کتنی اکبر بات ہے کہ ادھر کہیں کہ جی تجارت بھی عبادت ہے اگر حلال کی روزی ہو، اور ادھر مصطفیٰ کا عمل جو آپ کھڑے ہو کے اکثر پڑھتے تھے اور متواتر پڑھتے تھے اس کا انکار کر دینا لوگوں کو کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو لوگوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر یاد رکھنا باجماعت نماز کی فضیلت گئی۔ باجماعت نماز نہیں لوگ پڑھیں گے، وہ کہیں گے ضروری نہیں ہے، وہ انکار ہوگا باجماعت نماز پڑھنے کا، اور جو نماز باجماعت پڑھنے کے فوائد اس کے جو بہت زیادہ، مثلا یہ کہ باجماعت پڑھتا ہے تو معاشرتی طور پہ کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کو، کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات، ایک دوسرے کی طبیعت حالات کی سمجھ آتی ہے، پھر مل کے پڑھنا، اس سے جمعیت، استحکام، امت کے اندر اتحاد وہ بھی ختم ہوگا، اور یہی مرزا چاہتا ہے، یہی وہ چاہتا ہے کہ قوم کے اندر اتحاد جو چند لوگوں کے اندر رہ گیا جو باجماعت پڑھتے ہیں وہ بھی جاتا رہے۔ یہ کوئی لابی ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے۔ اور پھر حضرات گرامی قدر، میں یہاں پہ یہ آج کی بات کو روکتا ہوں، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے، میں ایک حدیث ضرور سناؤں گا، وہ ہے کہ ایسا کون کرے گا، یہ کون کرے گا، یہ سنیے آقا کی حدیث سے پاک۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، یہ باب 369 ہے، من کرہا ان یقال للمغرب العشاء، جو شخص مغرب کو عشاء کہنا مکروہ جانے، یہ پورا اس کے باب ہے، اور حدیث نمبر 533 ہے۔
حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں بدو تم پر، یہ الفاظ غور کریں، یہ آگے سنائیں، یہ آگے پڑھیں، آگے سنائیں، کہیں بدو تم پر مغرب کی نماز کے نام کے ضمن میں غالب نہ آ جائیں، اور وہ اسے مغرب کو عشاء کہتے ہیں۔ اب مرزے کی ویڈیو نکال کے سنیں، اس میں کیا کہتا ہے، مغرب اور عشاء کو ملا دیتا ہے، نام مغربین کا، مگر حقیقت میں مغرب کو عشاء کہتا ہے۔ یہ وہ بدو ہے جو اسلام کے چہرے پر داغ ہے، بدو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدو کیا کہیں گے، مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہیں گے، اور وہ کہہ رہا ہے، یہی بخاری شریف۔ صرف ایک حدیث نہیں چلے گی مرزا صاحب، ساری حدیثیں پڑھنی پڑے گی، پھر جا کے بتانا ہوگا کہ 5 وقت نماز ضروری ہے یا نہیں ہے، سنت مؤکدہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ہم سنتوں کو فرض نہیں کہتے، مگر یہ بھی نہیں کہتے کہ چھوڑتے پھرو، اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ آپ لازمی پڑھا کریں، اگر رہ گئی ہے تو قضا نہیں ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑ دینا حضور کی سنت کو، جان بوجھ کے ترک کر دینا، اللہ سلامت رکھے۔ جو سنتوں کے پابند ہیں، امیر اہل سنت کو، جو جگہ جگہ مصطفیٰ کی سنت کا پرچار کر رہے ہیں، ہر جگہ حضور کی سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ ارے مرزا تم مصطفیٰ کی سنتوں کا انکار کرتے چلے جاؤ، مصطفیٰ کے عاشق جہاں کہیں بھی ہیں وہ حضور کی سنتوں کو ادا کرتے چلے جائیں گے۔ تم انکار کرو، لوگوں کو منع کرو، مگر حضور کے عاشق ہیں، اللہ کے بندے ہیں جو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں۔ سنیے کون؟ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حج کے لیے گئے تھے، صرف جلدی کی وجہ سے نماز عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ بیٹھے، غیر مؤکدہ سنتیں ترک کر دی کہ سفر ہے، مدینے جلدی پہنچنا ہے، مدینے کی جلدی تھی پہنچنا تھا، انہوں نے عصر کی نماز 4 فرض پڑھ لیے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں سویا تھا، حضور میرے خواب میں آ گئے، فرمایا میرے بیٹے تم نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں 4 عصر کی۔ اگر تم ولی بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، بخاری شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز فرض کے بعد نفل جب پڑھتا ہے تو یتقرب الیہ، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نوافل سے، بن نوافل، یہ حدیث کے کلمات ہیں، بن نوافل، نفلوں سے جو بندہ چاہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تم اللہ سے دور کرو بندوں کو، اور نفل پڑھنے والے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ غیر مؤکدہ سنتیں آپ فرماتے ہیں میں نے صرف جلدی میں چھوڑی تھی، حضور نے فرمایا میرے بیٹے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد میں نے کبھی ساری زندگی غیر مؤکدہ سنتیں بھی نہیں چھوڑی ہیں۔ بات بڑی لمبی تھی، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور حضور کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔